گناہ ہے، یہ غلط عمل ہے، میں نے لڑنا ہے، میں نے گیو اپ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ کوالٹی توابین کی، یہ لڑنے والی کوالٹی. فائٹر، بی اے فائٹر، دس از ہوم اللہ لوز. یہ کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو محبت ہی توابین سے جو فائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو بی اے فائٹر. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے احادیث رکھتا ہوں، ویری موٹیویشنل انشاءاللہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا، لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ. یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے، یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو بہت یوز ایبیوز کیا ہوتا ہے، اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ. یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی، اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس آبویسلی. بٹ دیکھیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے، اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ، لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو، تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. ٹھیک ہے، یہ تو خوشخبری ہے، تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ، آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آل مائٹی سیڈ، حدیث قدسی ہے، او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، I shall forgive you for what you have done and I shall not mind، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے، اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ، اور تو مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، ور یو ٹو کم ٹو می ود سنز نیئرلی ایز گریٹ ایز دی ارتھ اینڈ ور یو دین ٹو فیس می اسکرائبنگ نو پارٹنر ٹو می، آئی وڈ برنگ یو فارگیونیس نیئرلی ایز گریٹ ایز اٹ. اور اے آدم کے بچے، اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا، تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے، اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے، تیرا رحم ہے، تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے، ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف، اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا، اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا. پھر اس کا سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا، جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں، ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے، اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک.